اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ سب دیکھ چکے ہیں. مجھے بہت سے شیعہ سنی بھائیوں نے انسسٹ کیا تھا کہ یہ حال ہی میں ایک جو مبنی بر فتنہ بل پاس ہوا ہے پارلیمنٹ میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پر آپ اپنی تحقیق پیش کریں، آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. میں ان سب شیعہ سنی بھائیوں سے پہلے تو معذرت چاہوں گا دیر سے حاضری کے لیے. کچھ دن مجالس امام میں بزی رہا تھا، اس وجہ سے نہیں آ سکا. دوسرا، ایک اور بات پر میں معذرت چاہوں گا کہ اس معاملے پر میں پہلے نہیں بولا، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ پہلے سب شیعہ سنی علماء اس بل کو آپس میں ڈسکس کریں، جو تحقیق کے دار و مدار پر ایک اچھی اور حتمی رائے قائم ہو سکے وہ اس پر قائم کریں. اس کے بعد اگر مجھے مسئلہ سالو ہوتا نظر نہ آیا تو پھر فقیر آ کر لازمی اس بل کے لحاظ سے بات کرے گا، اور وہ آج کا دن ہے. الحمدللہ. بات کرنے سے پہلے، دلائل دینے سے پہلے، میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ذرا اس ویڈیو کے اوپر نظر کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کے بعد پھر فقیر آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کرے گا کہ کس طرح سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان میں دوبارہ شیعہ سنی فتنے کو ہوا دینے کی پلاننگ سٹارٹ کی گئی ہے. چھوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کریں، یہ بل 6 مہینے سے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، کمیٹی بھیج دوں. آنریبل سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب پلیز موو آرڈر نمبر 82. جی حافظ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر حافظ عبدالکریم، سینیٹر مشتاق احمد، مولانا عبدالغفور حیدری تحریک پیش کرتے ہیں کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860 اور مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 میں مزید ترمیم کا بل فوجداری قوانین ترمیمی بل 2023 قومی اسمبلی کی منظور کردہ صورت میں فی الفور زیر غور لایا جائے. The Criminal Laws Amendment Bill 2023 be passed. جی عزیزان گرامی قدر، آپ نے ڈیفینیٹلی یہ مولوی حضرات کی اور اسپیکر صاحب کی ویڈیو دیکھ لی. میں سب سے پہلے تو ہمارے جو ایجنسیز ہیں، ادارے، یہ پارلیمنٹ کے ممبران ہیں اور جتنے بھی دیگر لوگ ہیں جن لوگوں کا یہ علوم اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو پولیٹیکلی ملک کو لے کر آگے چل رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو جملہ ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان فتنہ گر مولویوں کے لیے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. مولوی صاحبان ذرا غور کریں. اگر تو آپ لوگ اس بل کو منوانا چاہ رہے ہیں 100 بسم اللہ، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی شرط ہے، اور اس شرط سے پہلے ایک سوال ہے کہ آپ نے شیعہ علماء کو اس بل کے اندر کیوں شامل نہ کیا؟ شیعہ علماء کو کیوں شامل نہ کیا؟ دوسری سب سے زیادہ حامل اہمیت بات اور میری شرط، اس بل کو منوانا ہے 100 بسم اللہ، لیکن اس سے پہلے ایک لفظ ہے جسے پار کرنا پڑے گا. اس سرحد کو پار کیے بغیر یہ بل قطعاً قابل قبول نہیں ہے ہماری نظر میں، اور وہ ہے مناظرہ. مناظرے کا آپ سارے مولویوں کا چیلنج ہے. میرا پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے. جس مولوی کا جب چاہے، لیکن علم مناظرہ سے شغف رکھتا ہو، یہ نہ ہو کہ اصول مناظرہ آتے ہی نہ ہو، یہی نہ پتا ہو کہ مناظرے میں صدر مناظر، معاون، منصف، مقرر کون ہوتا ہے، یہ سارے معاملات سے بالکل ناآشنا اور اٹھ کے آ کے بیٹھ جی میں مناظرہ کروں گا. وہ کوئی پیش نماز مولوی نہ ہو جو اصطلاحات مناظرہ کو جانتا ہو. وہ مناظرے کے لیے ہم تیار ہیں الحمدللہ. اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، اور کوئی سفر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ 50-60 بندوں کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے. فیس ٹو فیس معاون، منصف، شرائط سب طے کر لی جائیں گے، اور موضوع مناظرہ تو پہلے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ بل اور شیعہ سنی عقائد، آٹا دال کا بھاؤ مناظرے کے دوران پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. اب میں ایک بات واضح کروں، سب سے پہلے تو میں دست بستہ گزارش کروں گا اپنے جتنے بھی شیعہ سنی بھائی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں،
آپ لوگوں نے قطعاً اس چیز کو لے کر آپس میں نہیں لڑنا. یہ ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت یہ بل پاس کروایا گیا ہے. اٹس اے بگ پلاننگ. بھائیوں کی طرح رہیں. یہ بیسیکلی مولویوں نے اپنے اندر کی ناسبیت اگلی ہے اس بل کے لحاظ سے, اور اسپیکر صاحب اور جتنے بھی ہیں اراکین, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا. تو ان کو بھی اس معاملے میں گھسیٹنا اور یہ سب کچھ کرنا, یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے. بغیر سیاق و سباق کے کبھی بھی کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا جا سکتا. ہاں انہیں یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ بالآخر اس بل کو آن کرنے سے پہلے کیا شیعہ اس پر متفق ہیں. اور میں اسی لیے سب سے آخر میں اس بل کے لحاظ سے اپنی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے چاہا کہ پہلے سب اس پر ڈسکس کر لیں, اور پھر میں دیکھوں گا کہ اس کے اندر وہ جو چھپی ہوئی ایک سازش ہے اسے کوئی ایکسپوز کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو کسی نے بھی نہیں کیا. چلیں کوئی نہیں, ہم ابھی بیٹھے ہیں ادھر. اور سب شیعہ سنی بھائیوں سے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں, آپس میں نہیں لڑنا. کوئی مولوی اگر پڑھا لکھا مولوی, ہر چوزے کو اب ہمارے پلیٹ فارم سے جواب نہیں جاتا, کوئی اگر واقعاً پڑھا لکھا کوئی مولوی اور بہت تنگ کر رہا ہے اس مسئلے پر, تو اسے کہیے گا کہ ہمارا ایک بھائی ہے, ہاں جی, اس کے ساتھ ذرا جا کے پہلے گتھم گتھا ہو لیں, علمی مکے بازی کر لیں, پھر دیکھیں گے آپ کا یہ بل کیا کمال ہے. سامعین گرامی قدر, یہ بیسیکلی صحابہ کی ناموس کے دفاع میں بل نہیں نکلا, نہ ہی اہل بیت. اہل بیت سے تو ان کا تعلق ہی کوئی نہیں. یہ صحابہ اہل بیت بل نہیں تھا, یہ تھا عزت بنی امیہ بل. بنی امیہ کے بدماشوں کو بچانے کے لیے صحابہ کو ڈھال بنا کے آگے پیش کیا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑا جو ایک پوائنٹ تھا وہ میں ڈسکس کر رہا ہوں. بنی امیہ کی بدماشیوں کو بچانے کے لیے صحابہ کو سامنے ایک دیوار بنا کے پیش کر رہے ہیں, تاکہ ان کے ذریعے ان کو بھی چھٹی مل جائے. اور یہ کرنے میں سب سے پہلے جن لوگوں کا ہاتھ ہے, نو ڈاؤٹ ان دیٹ, سپاہ صحابہ, جو جہالتوں کا مرکز ہے. سپاہ صحابہ جاہلانہ افکار, جاہلانہ نظریات, ختم نبوت کے یہ لوگ قائل ہی نہیں ہے سرے سے. ان کی یہ ساری کی ساری ٹیکٹکس کو لا کر سامنے رکھا جا رہا ہے اسلامک بل کے نام پہ. حیرت ہے. اور مزے کی بات تو یہ, ان بیچاروں کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ بیچارے خود معتبر مانے ہی نہیں جاتے مکتب اسلام میں. کیسے؟ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. ان کے نظریے میں ان کی اپنی تکفیر, ان کے اپنے کتاب کے ذریعے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کس نے کتنا گھی پیا ہوا ہے. سپاہ صحابہ کے سب سے بڑے عالم ضیاء الرحمان فاروقی صاحب, انہوں نے کافی عرصہ پہلے یہ فتنہ پر مشتمل کتاب لکھی تھی, تاریخی دستاویز. اس کو حکومت کے سامنے پیش کیا گیا تھا بڑا بڑھا چڑھا کے, یہ دیکھیں جی شیعہ کافر ہے کہ نہیں, خود فیصلہ کریں. اور اسی کتاب پر صفحہ نمبر 65 پر جن علماء نے تکفیر کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کام کیا تھا, اس میں ایک نام انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے, فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ. فاضل بریلوی, احمد رضا خان بریلوی. سامعین گرامی قدر, سپاہ صحابہ کے جو علماء ہیں ان کا مسلک ہے دیوبند, اور دیوبندیوں اور وہابیوں کے بارے میں احمد رضا خان صاحب کا اپنا فتویٰ ہے کہ یہ لوگ پرلے درجے کے بدترین کافر ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ ان کی 2 کتابیں میرے پاس موجود ہیں ایک ہی بک کی شکل میں, تمہید ایمان اور حسام الحرمین. اور اس میں تمہید ایمان میں احمد رضا خان بریلوی صاحب نے صفحہ نمبر 90 پر بالکل واضح 2 ٹوک الفاظ میں یہاں پر کہا, بے شک بزازیہ, فتاوی خیریہ, مجمع الانہر, در مختار وغیرہ معتمد کتابوں میں ایسے کافروں کے حق میں فرمایا کہ جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے. اللہ اکبر. جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ خود کافر ہے. یہ احمد رضا خان بریلوی, جن کو یہ رحمت اللہ علیہ اور فاضل اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں یہ حضرات. سامعین گرامی قادر, میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ یہ صرف اور صرف بنی امیہ کے بدماشوں کو بچانے کے لیے ایک سازش گھڑی جا رہی ہے, ناموس صحابہ اور اہل بیت کے نام پر نام نہاد بل نکال کے. کیسے؟ I'm gonna explain it to you. میں پہلے تو ایک عبارت پڑھتا ہوں, اس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہ امام ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال میرے پاس موجود ہے. مروان بن حکم کے بارے میں اس میں جلد نمبر 6 میں مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 390, یہاں پر انہوں نے بالکل واضح ترجمہ نمبر 8428 میں مروان بن حکم اموی کے لحاظ سے انہوں نے لکھا, اس کے بارے میں ایسے اعمال منقول ہیں جو ہلاکت کا شکار کر دیں, تو ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں
اس نے حضرت طلحہ کو تیر مارا تھا اور بھی اس طرح کے بہت سے غلط کام کیے تھے. یہ صرف روایت نقل نہیں کر رہے, اس روایت کو سامنے رکھ کر نتیجہ گیری کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے. مروان بن حکم قاتل حضرت طلحہ ہے, جو بقول برادران اہل سنت عشرہ مبشرہ میں ہے. سامعین گرامی قدر, اب جو بذات خود حضرت طلحہ کا قاتل ہے مروان بن حکم, اس کے بارے میں جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک برادران اہل سنت کے بقول صحابی حضرت طلحہ, جنگ جمل میں مروان نے انہیں تیر مارا, ان کا قتل پڑ گیا مولا علی کے ذمہ. چلو وہ خیر ایک پالیٹکس تھی بنی امیہ کی. اب ایسے بندے کے بارے میں صحابہ کی عزت و عظمت پر بل پاس کروانے والوں میں سے جو پہلے بھی آئے تھے گزشتہ دور میں, ان میں سے ایک شخصیت قاضی محمد طاہر, ان حضرت نے کیا کتاب لکھی, سیدنا امیر المومنین مروان بن حکم رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ من ذالک. حضرت طلحہ کے قاتل کے اوپر کیا کتاب لکھی. اب یہ کتاب اگر برادران اہل سنت میں سے کوئی پڑھ لے یا کوئی غیر مسلم میزان کی سے عبارت کو پڑھنے کے بعد اس کتاب کو دیکھ لے, حضرت طلحہ کی, عشرہ مبشرہ کی, سوائے مولا علی کے. وہ عشرہ مبشرہ ہمارے نزدیک تو یہ حدیث ہے ہی نہیں کوئی, لیکن چلیں پھر بھی عشرہ مبشرہ کی, صحابہ کی ساری ریپوٹیشن سپوائل. ان کے بارے میں جو روایات آئی ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں سب کے سب فارغ, ٹوٹل ویسٹ. کیوں؟ جب قاتل عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی کے قاتل کو, قاتل طلحہ کو اتنی پرائیورٹی دی جا رہی ہے, اسے امیر المومنین کہا جا رہا ہے معاذ اللہ اور رضی اللہ عنہ کہا جا رہا ہے. حضرت طلحہ کے بارے میں پھر جو پڑھے گا وہ کہے گا ٹھیک, اگر یہ اتنا اچھا ہے مروان بن حکم تو اس نے ٹھیک کیا حضرت طلحہ کو مار کے. ٹھیک, آگے چلتے ہیں. اہل حدیث مسلک میں, کیونکہ سینیٹر ساجد میر صاحب کی بھی ملی بھگت ہے نا اس میں, تو اہل حدیث مسلک کے بھی ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کی یہ کتاب, یہ مقام صحابہ, ارشاد الحق عصری صاحب کی. مقام صحابہ میں ارشاد الحق عصری صاحب نے صفحہ نمبر 94 پر ایک عجیب عبارت نقل کی ہے, وہ آپ دیکھیں گے نا بائی گاڈ مزہ آئے گا. حضرت نعمان بن عمرو انصاری بدری صحابی ہیں, اور بعض نے کہا کہ ان کا نام عبداللہ بن نعمان تھا. وہ بدر و احد اور تمام غزوات میں شریک ہوئے. انہوں نے شراب پی, بلکہ بعض روایات میں ہے کہ 4 بار شراب پی, اور انہیں حد لگائی گئی. ایک صحابی نے کہا اللہ کی اس پر لعنت ہو. اللہ اکبر, اللہ کی اس پر لعنت ہو. یہ ساجد میر صاحب کے لیے پھکی تھی. ان کے شیخ الحدیث والتفسیر ارشاد الحق عصری وہابی, انہوں نے یہ مقام صحابہ میں لکھا ہے. اللہ جانے یہ مقام لکھا ہے یا اصلیت صحابہ کتاب کا ٹائٹل وہ مجھے نہیں پتا, وہ خود اب ڈیسائیڈ کریں گے. سامعین گرامی قدر, میں آپ سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ پوچھتا ہوں, یہ گستاخی نہیں؟ صحابہ ایک دوسرے پر لعنت کرتے تھے, یہ کس نے لکھا؟ ارشاد الحق عصری نے اپنی کتاب میں, وہابی عالم نے. کیا یہ گستاخی نہیں؟ صحابہ پہ لعنت کرنا گستاخی نہیں؟ اور مزے کی بات تو یہ ہے, ذرا بریلویوں کو بھی اندر لے آئیں. یہ ان کا غزالی دوران راضی زمان احمد سعید صاحب, علامہ احمد سعید نے پوری کتاب لکھی ہے اس مسئلے پر, الحق المبین, کہ گستاخی کی تعویل کرنے والا بھی گستاخ ہے. جو بندہ گستاخی کی تعویل کرتا ہے وہ بھی گستاخ ہے. ان مولوی صاحبان نے بڑا لمبا چوڑا کھینچ تان کے سر کے اوپر سے نوالا گھما کے کھایا, جبکہ ہمارے پلیٹ فارم کی ایک عادت ہے, ہم کان سیدھا پکڑ کے اور کس کے پکڑتے ہیں. ہمارے یہاں چھٹی نہیں ہے. اور پھر بڑھ چڑھ کے ان کے پاس ایک ہی مسئلہ آ جاتا ہے, مشاجرات صحابہ کو آپس میں ڈسکس نہ کریں. ٹھیک ہے, انہوں نے صحابی قتل بھی کیے, لعنت بھی کی, نعوذ باللہ من ذالک, سب کچھ ہوا. مشاجرات صحابہ کو آپ لوگوں نے ڈسکس نہیں کرنا. او بھائی کیوں؟ اگر ڈسکس نہیں کرنا تو امام بخاری, امام احمد بن حنبل, امام عبدالرزاق سنانی, امام مسلم, امام ابی داؤد, امام ابن ماجہ, امام ابن ابی شیبہ, ان تمام ائمہ نے, دیگر ائمہ تاریخ, طبری, ابن کثیر, ابن خلدون وغیرہ جتنے بھی ائمہ تاریخ ہیں, ائمہ حدیث ہیں, ائمہ تفسیر ہیں, ان لوگوں نے وہ روایات اپنی کتابوں میں درج کیوں کی, اور کئیوں کی اسناد پر تحقیق کر کے ان کو صحیح اور حسن کیوں قرار دیا؟ تو یہی ہے نا, ایک سمپل سی بات ہے.
پھر ان آئمہ نے کیوں وہ روایات اپنی کتابوں میں درج کی؟ اگر اس چیز کو منع کیا جائے اور اس پر جرمانہ عائد کیا جائے، اس پر عمر قید کی بعض کے قول اور بعض کے قول کے مطابق 10 سال کی سزا ہے، اس میں امینڈمنٹ ہو رہی ہے، آگے لے کے جایا جا رہا ہے، تو پھر سب سے پہلے ایسا لٹریچر چھاپنے والوں پہ وہ سزا امپلیمنٹ کی جائے، باقیوں کا کیا قصور ہے؟ واہ گرو، پارلیمنٹ میں بل بھی پاس کروا لو گے اور کتاب میں بھی وہی پڑھاؤ گے جس میں صحابہ نے دوسرے کو قتل کیا ہوا ہے. تو کھل کے بولو نا گرو کہ آپ کا جو دل چاہے وہ شریعت ہے بقول آپ کے. ہاں چلیں آئے مشاہدات صحابہ کے اوپر بھی ذرا بات کر رہے ہیں. یہ مولانا فقیر محمد جیلوی صاحب کی کتاب حدائق حنفیہ میرے پاس موجود ہے، جو احناف کے اوپر، حنفی علماء کے اوپر لکھی گئی سب سے جامع ترین کتاب ہے، بہت معتبر کتاب. صفحہ نمبر 139 پر انہوں نے بالکل واضح یہاں پر کہا، علاوہ اس کے صحابہ کے مشاجرات و منازعات و محاربات کو دیکھنا چاہیے کہ باوجود افضلیت و اکملیت کے کیسے کیسے امور ان میں ایک دوسرے کی نسبت وقوع میں آئے ہیں. اللہ اکبر. یہ حضرات کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ پہ نظر نہیں کرنی چاہیے، نا 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 نا، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. انہوں نے جو بھی کیا وہ صحابہ ہیں، الصحابہ کلہم عدول، یہ وہ، ان پہ نظر نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے جو کیا وہ برحق تھا. اچھا جی، اور ان کے اکابرین اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ ان پر نظر کرنی چاہیے. کیوں؟ عبرت کے لیے کہ کیسے کیسے معاملات ان سے وقوع پذیر ہوئے. اللہ اکبر. سامعین گرامی قدر، میں ان سے کہوں گا بل پاس کروانے سے پہلے بل کے بلو کبھی اپنے اکابرین کی کتابیں پڑھنا آپ لوگوں کو نصیب ہوئی؟ چلیں ساری باتیں چھوڑیں، اب ایک آخری سوال، لاسٹ کوسچن. میں جتنے بھی نواسب ہیں ان سب سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالی علیہ، کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ کسی کو اگر شک ہے تو آئیں امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب تہذیب و تہذیب کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ایضاً حافظ ذہبی کی کتاب سیر و اعلام النبلاء کا مطالعہ کر کے دیکھیں. اور بھی بہت سے دلائل موجود ہیں کہ وہ ایک بالکل جلیل القدر صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالی علیہ، اور بظاہر سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی ہیں، 100 ہجری کے بھی بعد سب سے آخر میں ان کی بظاہر ڈیتھ ہوئی ہے. مجھے صرف اتنا بتائیں، ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا، اس میں راوی چناب جہلم جیسی لمبی چوڑی کہانیاں گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دست پہ گربا ہونے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا سیدھا سادہ مجھے سوال کا جواب چاہیے. اگر یہ اتنے معتبر صحابی ہیں، امام بخاری نے ان سے روایات کیوں نہیں لی؟ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالی علیہ سے بخاری نے روایات کیوں نہیں لی؟ اب بخاری سے بڑی کون سی کتاب ہے جسے زیر بحث لایا جائے؟ بخاری نے عامر بن واصلہ سے روایات کیوں نہیں لی؟ جتنے بھی بل پیش کرنے والے یہ سارے بلیں ہیں، سارے اس سوال کا جواب اپنی عوام کو دیں جنہیں چونا لگا کے شیعہ سنی فساد پر ابھار رہے ہیں. یہ عامر بن واصلہ، ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالی علیہ سے امام بخاری نے روایات کیوں نہیں لی؟ کیا وہ صحابی نہیں؟ کوئی کہہ کے تو دکھائے وہ صحابی نہیں. دیکھو توثیق پہ حوالے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہاں، یہ بس میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا جواب ویسے تو میں دے چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں، لیکن اب یہ سوال ہے نواسب کے اوپر، اس پہ مجھے سیدھا سادہ بالکل سرل سا جواب چاہیے. مجھے اس پہ لمبی چوڑی کہانیاں نہیں چاہیے. جواب دو اپنی عوام کو، اور جب نہ دے سکو تو پھر فقیر کے پاس آنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ امام بخاری نے ان سے روایات کیوں نہیں لی صحابی ہونے کے باوجود. عزیزان دیٹس آل. امید ہے کہ اتنے یہ مختصر دلائل ان کے لیے کافی ہوں گے، کیونکہ دینے کو تو اس پر الحمدللہ میں پہلے ہی وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ اگر اس طرح کے کسی مسئلے کو چھیڑا گیا، یہ مولویوں کے لیے وارننگ ہے، تو میں اشرا پورا بنا دوں گا اس موضوع پر، پورا اشرا آئے گا باقاعدہ اس موضوع پر، اور پھر دیکھیں گے صحابہ کی عزت کون کرتا ہے اور صحابیت کا چولا پہنا کے بنی امیہ کے بدماشوں کو صحابی کون بناتا ہے. ہم صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق نہیں سمجھتے، جس مرضی دل کا صحابی بنا دو. That's all عزیزان. امید ہے کہ یہ کام کرے گا، نہیں تو پھر الحمدللہ دلائل بہت ہیں. والسلام.